علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں تھے، جنت سے ان کو اتارا گیا، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں سے پوچھا۔ اللہ پاک نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں بتاؤ میں زمین کے اندر انسان کو اپنی نیابت دے کر، خلافت دے کر میں پیدا کرنے لگا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ کہنے لگے اللہ دیکھ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، تیری ڈپٹی سر انجام دیتے ہیں، تو جس آدمی کو پیدا کر رہا ہے، جس انسان کو، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ خون ریزی کرے گا، یہ گال گلوچ کرے گا، یہ جھگڑا فساد کرے گا، یہ قتل و غارت گری کرے گا، یہ زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، کیونکہ تو نے انسان کو جس مٹیریل سے بنایا ہے، اس مٹیریل میں تو نے آگ کو بھی رکھا ہے، مٹی کو بھی رکھا ہے، پانی کو بھی رکھا ہے، ہوا کو بھی رکھا ہے، اور آگ کا خاصہ یہ کہ یہ بھڑکتی ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، اور آگ اور پانی جب اکٹھے کیے جاتے ہیں تو وہاں سے ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے، وہاں سے دھواں نکلتا ہے، وہاں سے گرد و غبار نکلتی ہے، وہاں سے شوں شوں کا آواز نکلتا ہے، ایک فساد جیسی کیفیت برپا ہوتی ہے۔ اللہ یہ آدمی بھی جب دنیا میں جائے گا یہ فساد برپا کرے گا۔ آج بھی دیکھو اگیتے جدوں پانی باندھے ہو تو شوں شوں آواز آتا ہے کہ نہ شخ آواز آتا ہے، پھر وہاں سے دھواں نکلتا ہے، اور جب آگ زیادہ ہوتی ہے، پانی زیادہ ڈالا جاتا ہے تو زیادہ دھواں نکلتا ہے۔ فرشتوں نے کہا جب آگ اور پانی اکٹھے کیے جاتے ہیں تو یہ فساد کی علامت ہوتی ہے، یہ جھگڑے کی علامت ہوتی ہے، یہ دھوئیں کی علامت ہوتی ہے، یہ آگ کی علامت ہوتی ہے، یہ آندھی کی علامت ہوتی ہے، لہٰذا یہ بھی جا کر شور و شغب کرے گا، فتنہ اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ ہم تھوڑے جو تیری حمد و ثنا کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب فرشتوں نے انکار کیا، اللہ پاک نے مشورہ پوچھا، تو فرشتوں نے اس بات کو بھانپا کہ شاید خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے، تو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عرش کا طواف شروع کر دیا۔ عرش کے نیچے جو عرش کے پائے تھے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عرش کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو گھومتے ہوئے دیکھا، اللہ کو ان کا گھومنا، ان کا چکر کھانا پسند آیا۔ رب العالمین نے فرمایا او فرشتو تم عرش کے گرد گھومتے ہو اور میں تمہارے لیے بیت المعمور تعمیر کر دیتا ہوں تاکہ تم بیت المعمور کا طواف کرو، اور میں پروردگار تمہیں عرش کے طواف کا ثواب عطا کر دوں گا۔ تم وہاں گھومو گے، آسمان پر گھومو گے، عرش کے گرد گھومنے کا ثواب ملے گا، اور میرے بندے زمین پر بیت اللہ کے گرد گھومیں گے، میں ان کو بھی عرش کے گرد گھومنے کا ثواب عطا کروں گا۔ ہر قدم پر اللہ پاک نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ فرشتے گھومتے تھے اور ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کبھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آدم علیہ السلام بھی ان کی آوازیں سنتے تھے، معزوز ہوتے تھے۔ نیک آدمی ہوئے، اچھا آدمی ہوئے، پھر اللہ کا پیغمبر ہو تو اس کو اچھی آوازیں اچھی لگتی ہیں۔ جے جا آدمی ہوندے، جے جا ضمیر ہوندے، اس کو جی آوازاں چنگیاں لگ دیں۔
کسا کو بانگ چنگی لگ دی ہے، کسا کو مندی لگ دی ہے، کوئی خوش ہوندا ہے، کوئی تنگ ہوندا ہے، کوئی اچھیاں گلاں تے خوش ہوندا ہے، کوئی تنگ ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام آوازیں سنتے ہیں، معزوز ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک نے زمین پہ اتار دیا۔ علماء کسے اس تا ٹائم نہیں کہ زمین تے کس طرح آئے، کس طرح اللہ پاک نے اتارا، کیسے آئے، وہ قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام زمین پہ اتار دیے گئے، زمین پر آئے۔ زمین پر کوئی بھی نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سن خدا آگے عرض کی تھی، التجا کی تھی۔ تفاسیر میں لکھا ہے آدم علیہ السلام آخنا لگے، خدایا میں جدو جنتا بے آساں، میں تڑی تکبیر دیاں آوازاں سنتا ہوں دا ساں، مڑے کنا بے لا الہ الا اللہ پہندا ہوں دا سا، مڑے کنا بے ذکرہ دی آواز پہندی اسی، مڑے کنا بے تلاوت دی آواز پہندی اسی۔ جدو میں جنتا بے چاساں مڑے کنا بے تڑی تسبیح دی آواز آندی اسی، تقدیس دی آواز آندی اسی، تکبیر دی آواز آندی اسی۔ خدایا اور میں تنگ ہو گیا، میں آج بھی بڑا دلخت ہے، میں زمین تے بھی آواز سنا۔ اللہ اتھے بیت المعمور سا فرشتے طواف کردے ہوں دے ایسے مکو وحشت ہوں دی ہے، میں تنگ ہونا، اللہ مڑے ہستے کوئی یہ جی جا پیدا کر، اے جا کار دس، اے جی جا دس جتھے تھوڑا نا پکارے جو لے۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، بیت اللہ کی تاریخ دیکھیں، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جبرائیل یا رب جلیل، فرمایا میرے پیغمبر آدم کو لے کے جاؤ، او جا کر زمین کے سنٹر میں جو زمین کا مرکز ہے، صدر مقام ہے، وہاں جا کے آدم علیہ السلام کو بنیادوں کی نشاندہی کرو، اور تاکہ وہاں آدم تیری معیت میں میرا گھر تعمیر کرے اور میرے گھر میں وہاں اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام کو کہن کے آئے، اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام سن آ کے پر ماریا، اپنے پر دی چونگ ماری تو وہ 7 زمینوں تک جا کر بنیاد پہنچ گئی۔ آج تسی بورنگ کر دے ہو بڑیاں بڑیاں ڈرل مشینیں، لیکن ایک جئی پہ جل کے وہ بھی ناکام ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ ہے، اور وہ آ کر اپنے پر کی ایک چونچ لگاتا ہے اور بیت اللہ کی بنیادیں 7 زمین تک گہرائی میں چلی جاتی ہیں۔ پھر خدا سنا ہے چوہاں پہاڑاں تو جودی دا پہاڑ ہے، تور کا پہاڑ ہے، لبنان کا پہاڑ ہے، یہ فلاں پہاڑ ہے، سرندیب کا پہاڑ ہے، ان پہاڑوں سے فرمایا بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لاؤ۔ جس جبرائیل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے پر کی چونچ مارے تو وہ 7 زمینوں تک 1 سیکنڈ سے پہلے بنیادیں کھود کے رکھ دے، تو آپ بتائیں کہ وہ کتنی بڑی چٹانیں لائی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ان پہاڑوں سے چٹانیں لا کر بیت اللہ کی بنیادیں 7 زمین کے تلووں سے اوپر شروع کی گئی۔ آج بھی آپ کے بیت اللہ کی، اللہ کے اس گھر کی کھودائی کی جائے تو یہ 7 زمینوں کے تلووں سے جا کر اس کی بنیادوں کا آغاز ہوتا ہے، بیت اللہ تعمیر ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں اللہ کا گھر تعمیر فرماتے ہیں، اور پھر وہاں اللہ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا بیت اللہ کا طواف کرنے والا اللہ کا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے جبرائیل کی معیت میں اللہ کے گھر کا طواف کیا۔ پھر نسل انسانی چلتی رہی۔